السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو، آج کی سٹوری ایک ریئل سٹوری ہے، اور اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جسے میں نے خود دیکھا ہے، اور پھر مجھ سے جب میں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کون ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں مجھے بتائی گئی۔ تو دوستو، یہ ایک لڑکی ہے جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے خود جب اس کو دیکھا ایک شادی میں، تو یہ ہماری فیملی سے نہیں ہے، لیکن میرا ٹکراؤ اس طرح ہوا کہ ان کے خاندان کی جو لڑکی ہے وہ ہمارے خاندان میں ہماری ایک کزن کی وائف ہے، تو اسی تعلق پہ ہم لوگ ایک شادی میں گئے تھے۔ تو اس شادی میں جب میں نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میں نے پوچھا کون ہے، تو میری اس بھابھی نے جو میری کزن کی وائف تھی اس نے مجھے کہا کہ یہ میری کزن ہے، لیکن یہ جتنی خوبصورت ہے نا، اتنی اس کے ساتھ پرابلمس چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، اور تب کی بات ہے جب اس کی شادی کی شادی نزدیک تھی، تو ان کے گھر والے شاپنگ پہ سب گئے تھے، ان کی شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی، اور یہ نہیں گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی سی اس دن ناساز تھی، تو فرنیچر وغیرہ لینا تھا، تو یہ نہیں گئی۔ تو یہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے کہا کہ لائٹ گئی تھی تو میں اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ دوستو، ایک بات ہے، جب آپ کے سامنے کوئی روشنی والی چیز ہوتی ہے تو آپ کو باقی چیزیں بہت مدھم نظر آتی ہے جب آپ سر اٹھاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ رات یعنی شام کا ٹائم تھا، ابھی 7 ساڑھے 7 بج رہے تھے، تو میں اپنے موبائل میں لگی تھی اپنے منگیتر کے ساتھ، میسیجز کر رہی تھی، چیٹ کر رہی تھی، تو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آ کے میں جس باہر برآمدے میں بیٹھی تھی اور صحن میں کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنا ایک پاؤں جو ہے، ادھر ایک چارپائی پڑی تھی تو ایک پاؤں وہاں رکھی ہے۔ تو میں نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی اس بھابھی سے کہا کہ کس طرح؟ تو اس نے مجھے کہا آپ سنیں بات۔ تو وہاں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، تو میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اچانک اپنے جو گیٹ ہے ہمارا، میں نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا وہ کھلا رہ گیا تھا، تو وہ بند تھا۔ تو میں اس بوڑھے شخص کو دیکھ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر مجھے پتہ نہیں چلا، میں بھاگی، میں نے اپنا موبائل دوبارہ اٹھایا جہاں میں نے مجھ سے گر گیا جہاں، تو میں نے دیکھا وہاں سگنل آف تھے، یعنی میری کوئی میسج کوئی کال نہیں جا رہی تھی، اور وہ شخص بدستور مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کی اتنی لمبی لمبی داڑھی تھی اور لمبے لمبے بال تھے اس کے۔ تو یہ اس دن بے ہوش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے صرف اتنی ہی سٹوری بتائی اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کو۔ جب وہ لوگ آئے انہوں نے دروازہ بجایا بجایا بجایا، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ پھر بہت زیادہ بجانے پہ جو ہے پڑوسی سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ آپ کی بیٹی تو برآمدے میں فرش پہ سوئی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ اندر آئے، پڑوسی لوگ، اور ان لوگوں کو دروازہ کھول کے دیا، تو یہ لوگ اندر آئے، انہوں نے اپنے بیٹی کو اٹھایا، اس کا موبائل دور پڑا تھا، گرا تھا، تو سب نے اسے کہا کیا ہوا ہے کیا، تو اس نے کہا کہ اسی طرح میں بیٹی تھی اور کوئی بوڑھا شخص آیا تھا اور وہ کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا جبکہ ہمارا گیٹ بند تھا۔ دوستو، ایک بات کو، ہم پٹھان لوگ جو ہے ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد وغیرہ نہیں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آتے، لیکن ہمارے یہاں پردہ زیادہ ہے، ہماری رشتہ دار صرف آ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں، باقی لوگ نہیں، پڑوسی بھی نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ شخص کون ہے، تو میں نے سوچا کوئی چور ڈاکو ہے، میں نے گیٹ کی طرف دیکھا، گیٹ بند تھا، پھر میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ میں ڈر گئی، وہ بہت عجیب تھا۔ تو وہ کافی روتی رہی، اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ چلو شکر ہے تم بچ گئی ہو، چور تھا، شاید کوئی چیزیں لے کے گیا ہو یا تم سے ڈرا ہو، تم گری تھی تو وہ چلا گیا ہے۔ تو دوستو، ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیا کرو اور سٹوری بھی سنا کرو، کیونکہ چائے اور ہارر سٹوری کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ ان کی چلو پھر شادی ہو گئی۔ اچھا، میں نے تب دیکھا، میں نے شادی کے بعد دیکھا، دوسری شادی میں بہت خوبصورت تھی، غضب کی، اس کی آنکھوں میں جیسے پانی چمک رہے تھے، بہت پیاری لڑکی تھی۔ تو میری بھابھی نے مجھ سے کہا، جو کزن کی وائف تھی میری، کہ یار شادی کے 15-16 دن تو ٹھیک گزرے، لیکن اسی طرح یہ لوگ سمجھے کہ چلو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ اس دن کے بعد تھوڑے بہت پرابلمز آ رہے تھے،
یہ ڈرتی تھی، یہ کہتی تھی مجھے کوئی نظر آتا ہے اس طرح، تو اس کے ماں باپ نے اس کا وہم سمجھا کہ یہ ڈر گئی ہے تو چلو اس کو اب کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ خود کو تسلی دینے کے لیے ایسے ہی سوچتے ہیں۔ تو لڑکی تو بہت غضب کی خوبصورت تھی اور اس کو اکیلا چھوڑا گیا تھا، تو اکثر یہ چیزیں اکیلے میں ہی انسان کو مطلب ظاہر ہوتے ہیں انسان پہ۔ تو شادی کے کچھ دن تو بالکل ٹھیک گزرے، لیکن شادی کے بعد اس کے ساتھ یہ پرابلمس شروع ہوئے کہ اکثر ان کے دروازے پہ رات کے ٹائم نوک ہوتا تھا، جو کمرے کا دروازہ ہے، تو اس کا ہسبینڈ کہتا تھا کہ جب میں دروازہ کھلنے کے لیے اٹھتا تھا تو یہ چیختی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ ظفر نام تھا اس کے ہسبینڈ کا، کہ ظفر دروازہ نہیں کھولو، باہر 3 لوگ کھڑے ہیں مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں حیران ہو جاتا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور میں ایک عجیب سی کنفیوژن میں تھا کہ اب دروازہ میں کھولوں تاکہ دیکھوں کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے یا یہ سب اس کا وہم ہے، یا میں نہ کھولوں۔ اور یہ بہت چیختی چلاتی روتی تھی کہ نہیں کھولو نہیں کھولو، وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی، وہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ تو میں نے دروازہ نہیں کھولا اور میں نے اسے کہا یار امی ہوگی شاید کوئی بات کرنے آئی ہو، خیر۔ میں جا کے امی سے پوچھتا تھا کہ امی رات کو مطلب جب یہ سو جاتی تھی پھر میں دروازہ کھول کے چلا جاتا تھا اور اپنی امی کو اٹھاتا تھا کہ امی کیا تم آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں آئی تھی، تو میں ڈرتا تھا اور واپس بھاگ کے آ جاتا تھا۔ تو یہ میری غلطی ہوتی تھی کیونکہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا تھا۔ تو اسی طرح دوستو اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل بہت شروع تھے، تو اس کے گھر والے سمجھ گئے تھے اور پھر جب نوک ہوتی تھی تو اس کو جھوٹ بولتے تھے کہ وہ تو ہم تھے، مطلب گھر والے اس کو تسلی دینے کے غرض سے ایسا کہتے تھے۔ پھر اس کا علاج بہت ہی مہنگے ڈاکٹروں سے بھی ہوا اور بہت مولویوں نے حکیموں نے اس کا علاج کیا۔ تو پشاور میں کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے اس کا علاج کیا تھا، اس نے 2-3 لاکھ روپے لیے تھے اس کے علاج کے، اور کہا تھا کہ علاج تو میں کروں گا لیکن یہ ہے علاج یہ ہے کہ اس لڑکی کو اکیلے جگہوں پر نہیں چھوڑنا، اس کو واش روم میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، یعنی جب یہ واش روم جائے تو اس کا دروازہ فل بند نہ ہو، یہ تھوڑا سا اس میں ایک مطلب وہ رکھ کے فاصلہ، اور اس کا ہسبینڈ یا کوئی بھی دروازے کے قریب کھڑا ہو۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے اس کا کافی ساتھ دیا، اس کو مطلب اس کا یہ فریض شروع ہوا تھا، تو 2-3 سال تو اسی طرح اس کا کافی خیال رکھا گیا۔ اس کے بعد ظاہر سی باتیں غفلت ہو جاتی ہے، اب اتنا کیئر کون کہاں تک رکھ سکتا ہے، تو پھر اسی طرح اچانک اس کو اکیلا شاید کسی جگہ پہ بھیجا گیا تھا، اور جب یہ آئی تو اس کی حالت خراب تھی اور یہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے میں کالا جو ہے کالا کتا اندر گیا ہے میرے کمرے کے اندر۔ سب لوگوں نے اسے سمجھایا کچھ نہیں ہے، لوگ اس کے بیڈ روم میں گئے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ مسلسل روتی رہی اور پھر اس کے ہسبینڈ کو پھر سے ریئلائز ہوا کہ شاید وہ چیز پھر اس کو آ کے پکڑا ہے۔ دوستوں یہ سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ بہت دنوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بالکل موقع نہیں مل رہا تھا، بہت مصروفیت ہے اور بیماریاں بھی آج کل موسم چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گھر میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اور میں بھی ڈر گئی، اچانک بلی آ کے رک گئی میرے سامنے، تو اس بلی سے میں ہر رات ڈرتی ہوں۔ تو خیر بلی ہے بھی ایک ہارریبل اینیمل، تو اس پر بھی میں نے انگلش میں ایک ریٹن سٹوری دی ہے، آپ لوگ ضرور اس کا وزٹ کریں۔ اور دوستو یہ جس لڑکی کی سٹوری، اس کے بہت سارے واقعات فیمس ہے ہماری فیملی میں اور بہت سارے اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پھر کسی وقت۔ اوکے آج کے لیے بس اتنا، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔